دوستو آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایسے ملک کی سیر پر جو کبھی دوسری جنگ عظیم میں تباہ و برباد ہو چکا تھا، لیکن آج یہ ملک پوری دنیا کی معیشت میں اپنی اثر و رسوخ بٹھا چکا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جاپان کی۔ وہی جاپان جس نے اپنی محنت، دیانتداری اور ٹیکنالوجی میں جدت کے ذریعے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ چاہے جدید کیمرے ہوں، روبوٹس، موبائل فونز ہوں یا الیکٹرانکس کی کوئی اور ایجاد، سب سے پہلے جاپان کا نام ذہن میں آتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو آج دنیا کی تیسری بڑی معیشت کہلاتا ہے، لیکن یہاں کے لوگ سادگی، اصول پسندی اور خودداری میں آج بھی اپنی مثال اب ہیں۔ یہ لوگ اپنے کام خود کرنا فخر سمجھتے ہیں، چاہے وہ کسی چھوٹے سے کام کی بات ہو یا کسی بڑے پروجیکٹ کی۔ اور اگر آپ نے کبھی اوساکا بیٹری اوساکا ٹیپ کا نام سنا استعمال کیا ہے تو یقیناً آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ اس اوساکا کا جاپان سے کیا تعلق ہے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ویورز سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تقریباً 2 دنوں کی طویل محنت کے بعد میں آپ کی خدمت میں ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو لاتا ہوں تو چینل کو سبسکرائب اور دوستوں کو شیئر کرنا ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جس کے ہم منتظر بھی رہتے ہیں۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اوساکا کی اصل حقیقت کیا ہے۔ دوستو، جاپان کا پاسپورٹ آج دنیا کا سب سے طاقتور اور معتبر پاسپورٹ مانا جاتا ہے۔ یہ قوم اپنے اصولوں، روایات، انتھک محنت اور بے مثال ایمانداری کی بدولت دنیا بھر میں عزت و احترام کی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ جاپانی نہ صرف قانون کی مکمل پاسداری کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے جذبات، احساسات اور حقوق کا بھی بھرپور خیال رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جاپان ایک مہذب، ترقی یافتہ اور دنیا کے لیے قابل تقلید معاشرہ بن چکا ہے۔ جاپان کو جاپانی زبان میں نیپون چھوٹیے کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے چڑھتے سورج کی سرزمین۔ یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سورج سب سے پہلے جاپان ہی میں طلوع ہوتا ہے۔ جاپان مشرقی ایشیا میں واقع ایک خوبصورت اور ترقی یافتہ ملک ہے جو اپنے قدرتی حسن اور جدید ٹیکنالوجی کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جاپان 14,125 جزیروں پر مشتمل ہے اور انہی جزیروں نے اسے ایک منفرد ثقافت، روایات اور قدرتی تنوع بخشا ہے۔ جاپانی قوم صفائی پسند ہونے میں دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ نہ صرف اپنے گھروں کو صاف رکھتے ہیں بلکہ اپنی گلیوں، محلوں اور عوامی مقامات کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں۔ دکاندار اپنی دکانوں کے اندرونی حصے کے ساتھ ساتھ باہر کی جگہ کو بھی بار بار صاف کرتے ہیں، گویا وہ پورے علاقے کو اپنا سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی راہگیر غلطی سے بھی سڑک پر کچرا پھینک دے تو لوگ اسے نہایت اخلاق سے روکتے ہیں اور بعض اوقات تو پولیس کو اطلاع دے کر ماحول کی صفائی کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ یہی نظم و ضبط اور شعور جاپان کو ایک صاف ستھرا، منظم اور مہذب معاشرہ بناتا ہے۔ جاپان میں عوامی مقامات پر دنیا کے جدید ترین اور اعلیٰ معیار کے واش رومز موجود ہیں جو مکمل طور پر آٹومیٹک ہوتے ہیں۔ یہاں صفائی، سہولت اور ٹیکنالوجی کا ایسا امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ معذور افراد، بچوں اور خواتین کے لیے الگ الگ مخصوص سہولیات فراہم کی گئی ہیں تاکہ ہر فرد کو آسانی اور آرام میسر آ سکے۔ بچوں کے لیے ڈاپر چینجنگ اسٹیشنز، ماں کے لیے دودھ گرم کرنے کے جدید آلات اور وزن چیک کرنے والی مشینیں بھی بآسانی دستیاب ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جاپان کو نہ صرف ترقی یافتہ بلکہ مہذب اور انسان دوست معاشرہ بھی کہا جاتا ہے، جہاں چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ جاپان میں بچوں کی تعلیم سے پہلے ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ زندگی کے ابتدائی 3 سال صرف اخلاقیات، نظم و ضبط اور انسانیت سکھانے پر زور دیا جاتا ہے۔ انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ دوسروں کا احترام کیسے کرنا ہے، ماحول کی حفاظت کیوں ضروری ہے اور ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ بچے اپنے کلاس رومز کی صفائی خود کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے استعمال شدہ ٹوائلٹس کی صفائی بھی خود سیکھتے ہیں۔ یہ عادات ان کے کردار میں ایسی راسخ ہو جاتی ہیں
کہ ساری زندگی وہ صفائی، ذمہ داری اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی لیے جاپانی معاشرہ صفائی پسند، منظم اور بااخلاق کہلاتا ہے۔ جاپانی خوراک زیادہ تر قدرتی اور آرگینک ہوتی ہے۔ یہ لوگ صحت مند طرز زندگی پر یقین رکھتے ہیں، اسی لیے مصنوعی یا غیر فطری غذاؤں سے حد درجہ پرہیز کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جاپانی عموماً بھینس کا دودھ استعمال نہیں کرتے کیونکہ وہ اسے ایک سست جانور تصور کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ بکری کے دودھ کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ اسے ہلکا، آسانی سے ہضم ہونے والا اور صحت بخش سمجھا جاتا ہے۔ ایک روایتی طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی بکری کو جڑی بوٹیوں اور دواؤں سے علاج کیا جائے تو ان کا اثر دودھ میں آ جاتا ہے، اور وہ دودھ جسمانی علاج کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جاپانی خوراک میں سی فوڈ کا استعمال بہت عام ہے۔ مچھلی، جھینگے، آکٹوپس اور دیگر سمندری غذائیں ان کے روزمرہ کھانوں کا حصہ ہیں۔ اگرچہ کچھ دیگر ایشیائی قومیں کتے، بلی، مگرمچھ اور چوہے کھانے کے لیے مشہور ہیں، جاپان میں ایسی روایات بہت کم نظر آتی ہیں اور یہ عام طور پر مخصوص قبائل یا علاقوں میں محدود ہوتی ہیں۔ جاپانی ثقافت میں روایتی چاول سے بنی شراب، جسے ساکے کہا جاتا ہے، کو اکثر کھانوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ان کی مہمان نوازی اور روایتی پکوانوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ جاپانی شادیوں میں روایتی لباس اور رسم و رواج عام ہیں، لیکن یورپی انداز بھی اختیار کیا جا رہا ہے۔ شادی میں رنگ پہنائے جاتے ہیں، کیک کاٹا جاتا ہے اور مہمانوں کو مختلف قسم کے کھانے پیش کیے جاتے ہیں۔ شراب کا انتظام ہوتا ہے اور رقص بھی کیا جاتا ہے۔ جاپان میں سائیکل سوار بھی مکمل طور پر قانون کے پابند ہوتے ہیں۔ یہاں ایک ہاتھ سے سائیکل چلانا سختی سے منع ہے کیونکہ اسے خطرناک تصور کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی 2 بار کر بیٹھے تو اسے لازمی طور پر ٹریفک اسکول جا کر قوانین کا اصل نو مطالعہ کرنا اور تربیت حاصل کرنا ہوتی ہے۔ یہی سختی نہیں بلکہ شعور اور ذمہ داری کا یہ نظام ہے جس کی بدولت جاپان کی سڑکیں نہ صرف صاف ستھری اور محفوظ ہیں بلکہ جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ بھی ہیں۔ یہاں ہر فرد قانون کی پاسداری کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، جس سے پورے معاشرے میں نظم و ضبط اور تحفظ کا ماحول قائم ہے۔ ٹوکیو سمیت پورے جاپان میں ٹویوٹا کمپنی ہر سال 10 ملین سے زائد گاڑیاں فروخت کرتی ہے۔ جاپان نہ صرف دنیا کا سب سے بڑا کار ساز ملک ہے بلکہ بحری جہاز بنانے کی صنعت میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں۔ یہاں گاڑیاں بیچتے وقت سچائی اور شفافیت کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ قانون کے مطابق گاڑی بیچنے والا شخص خریدار کو گاڑی کی ہر چھوٹی بڑی خامی کے بارے میں مکمل طور پر آگاہ کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نقص یا خرابی چھپاتا ہے تو خریدار پولیس میں شکایت درج کر سکتا ہے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ یہی دیانتداری اور اصول پسندی جاپانی مارکیٹ کو دنیا بھر میں قابل اعتماد بناتی ہے۔ جاپانی قوم اصول پسندی اور نظم و ضبط میں دنیا بھر میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں حدود اور ضوابط کا سختی سے خیال رکھتے ہیں، چاہے وہ ذاتی تعلقات ہوں یا سماجی رویے۔ عام طور پر جاپانی افراد محدود تعلقات رکھتے ہیں اور غیر قوموں یا غیر ملکیوں سے فاصلہ برقرار رکھتے ہیں، چاہے اپنے جاپانی شہریت ہی کیوں نہ حاصل کر رکھی ہو۔ ان کے ہاں قانون کی پاسداری نہ صرف ایک ذمہ داری بلکہ ایک اخلاقی فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ کسی کی جگہ پر قبضہ کرنا، کسی کا حق مارنا یا دھوکہ دینا یہاں بدترین جرم تصور کیا جاتا ہے، جس کا معاشرتی بائیکاٹ اور قانونی کارروائی دونوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی اصول پسندی اور دیانتداری کی وجہ سے جاپان کا معاشرہ صاف، محفوظ اور منظم نظر آتا ہے۔ جاپان میں ریسٹورنٹس اور ہوٹلوں میں روبوٹ ویٹرز اور ریسپشن سٹ کام کرتے ہیں۔ جاپان نے اپنی روبوٹک ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ 2013 میں انہوں نے ایک روبوٹ خلا میں بھی بھیجا، جس نے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر خلا نوردوں کے ساتھ بات چیت بھی کی۔ یہ لوگ اپنی ماحول دوستی اور قدرتی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے پھولوں کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ جاپان ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں لوگوں کی اوسط عمر 70 سال سے کہیں زیادہ ہے۔
یہ دنیا کا وہ خوش نصیب ملک ہے جہاں سب سے زیادہ معمر اور عمر رسیدہ افراد بستے ہیں۔ یہاں کے بزرگ نہ صرف طویل عمر پاتے ہیں بلکہ صحت مند اور فعال زندگی بھی گزارتے ہیں۔ جاپان کی اس طویل عمری کا راز ان کا متوازن طرز زندگی، صحت مند غذا، روزمرہ کی سرگرمیاں اور سادہ مگر باقاعدہ معمولات ہیں۔ اسی لیے جاپان کو لمبی عمر پانے والوں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی جاپان کی دلچسپ، حیران کن اور معلومات سے بھرپور سیر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو میں ایک اور شاندار اور حیران کن موضوع لے کر۔